نہیں بلکہ اگر ہماری ہر رات میرے مصطفیٰ کی یاد میں قربان ہو تب بھی کم ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا اندازہ تو کرو، حدیثیں بتاتی ہیں وہ کون سی رات ہے جس رات میرے آقا کھڑے ہو کر اپنی امت کو یاد نہیں کرتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو کر میرے آقا ہم غریبوں کو یاد کرتے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، میں کپڑا گرم کر کے سینک کر کے پنڈلیاں نرم کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا میرے آقا حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر آرام کر رہے ہیں، بجلیاں کڑکتی، آسمان میں ابر آتا، حضور بستر چھوڑ کر باہر نکل آتے اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ بجلیاں رک جاتی، ابر چھٹ جاتا، واپس گھر میں آتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پوچھا کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بجلیوں سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں، ابر سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں اے عائشہ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب بن کر میری امت پر نازل نہ ہو، میری امت عذاب کا شکار نہ بن جائے۔ اس لیے کہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا پہلے ابر آتا، بجلیاں آتی، پھر آگ برستی، پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت پر بھی اللہ کا عذاب آئے، میں استغفار کرتا ہوں، میں اللہ کو مناتا ہوں۔ جب یہ آسمان چھٹ جاتا ہے میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے مدینے کی وہ رات جب میرے آقا کو قبر کے حالات سنائے گئے کہ ہر ایک کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ رسول پاک اپنا گھر چھوڑ کر نکل پڑے، یہاں تک کہ کسی سے نہیں کہا، ایک جنگل میں ایک باغیچے میں جا کر کے سجدہ ریز ہو گئے، روتے رہ گئے اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت بھولی ہے، میری امت مجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم غریبوں سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ اندازہ تو کرو میرے عزیزو، ایک رات ہم منا کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم حضور کا حق ادا کر دیے، چند نعروں سے میرے مصطفیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے سجدے میں اتنے آنسو بہے تھے کہ زمین بھیگ چکی تھی۔ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو صحیح، سبوں نے اٹھایا، میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بلایا گیا، آپ حجاب میں آئیں، حضور پاک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے عرض کیا بابا جان مجھے پتا ہے آپ امت کے غم میں رو رہے ہیں، آپ امت کے غم میں رو رہے ہیں، آپ کی بیٹی یہ وعدہ کرتی ہے جب تک میں زندہ رہوں گی ہر رات آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ میرے آقا نے یہ سن کر کے اپنا چہرہ اٹھایا۔ جب کبھی کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں امت کی بھلائی کی بات کرتا آپ مسکرا دیتے، آپ ہنس دیتے۔ اور یہی تو بات ہے میرے عزیزو، قبر میں جب میرے آقا کو رکھا گیا، حضرت علی قبر میں اترے تھے، حضرت عباس تھے، یہ صحابہ جو قبر میں حضور کو اتارنے کے لیے اترے تھے، وہ کہتے ہیں قبر میں رکھ کر کے حضور پاک کے جسم کو ہم باہر آنے ہی والے تھے کہ رسول پاک کے لب ہلنے لگے، ہونٹ ہلنے لگے، ہم نے کان لگا کر کے سنا تو حضور کے الفاظ تھے وفات کے بعد رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکرات کے وقت، نزع کے وقت حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ ملک الموت اسرائیل ہے جو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ آج تک اس فرشتے نے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگی اور اس کے بعد بھی کسی سے نہیں مانگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت اسرائیل کو اجازت دی۔ جب وہ فرشتہ روح نکالنے والا میرے آقا کے سرانے کے پاس آیا تو جانتے ہیں میرے عزیزو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے، مرنے کے وقت لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نہیں پہچان پاتے، اپنے بھائی بہنوں کے چہرے بھول جاتے ہیں۔ نزع کا وقت، سکرات کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، ان سے بھی میرے آقا یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل یہ بتا تو صحیح یہ جو نزع اور سکرات کا درد ہے کیا یہ میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ کون ہے مسلمانوں جو ہمارے درد کو محسوس کرتا ہے؟ کون ہے جو ہم غمگساروں کے لیے، وہ غمگسار کون ہے جو ہمارے غموں کا اور ہماری غموں کی بپتا سنتا ہے، داستان سنتا ہے؟ سوائے تاجدار مدینہ کے کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے علاوہ ہماری باتیں سننے والا نہیں۔ ہم بھٹک گئے، ہم بھول کر کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، ہم نے پتہ نہیں کس کو مسیحا سمجھا، کس
किस के पीछे झंडे लेकर घूमते रहे, जिंदगी भर लोगों की गुलामी किया, फिर भी सुकून नहीं मिल सका। काश उस दरे मुस्तफा पर एक बार जब ईसाई कर लेते, वफादारी करते, अबदी सुकून मिल जाता, अबदी राहत मिल जाती, जिसको ताज शरिया बदरुत तरीका ने यूं फरमाया था, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। गुलामी मुस्तफा में मरोगे भी तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। आज जो बात मुझे अर्ज करनी थी वो यही है कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, इसकी उसकी छोड़ो, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी करना सीख जाओ। आज पूरी दुनिया एड़ी छोटी का जोर लगाकर उम्मत मुस्तफा से हुजूर की सुन्नतें छीनना चाहती है। तुम्हें फैशन के नाम पर, तुम्हें तालीम के नाम पर, तुम्हें मॉडर्न बनाने के नाम पर तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां छीन ली गई, तुम्हारे सरों से टोपियां उछाल दी गई, तुम्हारा लिबास बदल दिया गया, तुम्हारे बच्चों की तालीम बदल दी गई। तुम्हारा बच्चा ABCD तो पढ़ सकता है, आज मुस्तफा की एक हदीस नहीं बयान कर पाता। आज हमारे बच्चों का हाल यही तो हो गया, ये फिल्मी एक्टरों के पूरे बायोग्राफी याद रखता है, उनकी हिस्ट्री याद रखती है, लेकिन मेरे मुस्तफा के वालिदैन का नाम तक याद नहीं हो पाता, हुजूर की अज़वाज और उनकी औलाद का नाम नहीं याद हो पाता। कुछ तो कमी है मेरे अजीजों। जुबान से कह लेना मोहब्बत मुस्तफा नहीं, जुबान से नारा लगा लेना ये कमाल मोहब्बत नहीं, तुम्हें कुछ तो बदलना होगा, कुछ तो मेरे आका के साथ मोहब्बत का असल तकाजा पूरा करना होगा। जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो दुनिया की परवाह नहीं करता। मुझे मेरे हबीब का चेहरा सजाने में 10 लोग ताना मारते हैं तो मारने दो, इसलिए कि चेहरा मैंने दुनिया के लिए नहीं रखा, कब्र में आने वाले ताजदारे मदीना के लिए रखा है। मुझे पता है मेरी कब्र में न मेरा दोस्त आएगा, न मेरा भाई आएगा, न मेरी माँ और मेरे बाप आएंगे। कब्र में अगर फरिश्ते भी मुझसे सवाल पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ मेरे आका की होगी, वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। तो क्यों ना हम आज जिंदगी में उन्हीं को मना लें, उन्हीं को हम मना करके जिंदगी गुजारें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तुम्हें पता है उस सरवरे कायनात की उनकी कैफियत ये है, मैंने शुरू में ही कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे पास वो रसूल आया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को बर्दाश्त नहीं होता, उस रसूल को गवारा नहीं। तुम अगर रोते हो तो वो रसूल बेकरार होता है, तुम अगर गमगीन होते हो तो रसूल बेकरार होते हैं। ऐ अजीजों, तुम्हारा गम गुसार हकीकत में वो रसूल पाक ही है। हज़रत अबू हफ्स समरकंदी एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो मक्का में रहने वाले एक शख्स का वाकया लिखते हैं। कहते हैं एक शख्स मक्का में इंतकाल कर गया, अच्छा आदमी था, मक्का में लोगों ने उसको खाने काबा का तवाफ करते हुए अक्सर देखा था, लेकिन जब मर गया तो उसकी हालत बदल गई। घर में उसका जवान बेटा था, ये शख्स जिसका इंतकाल हुआ मरते ही चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, गधे की शक्ल का बन गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि चेहरा जानवर का हो गया। बेटे ने देखा, फौरन चादर डाल दी, कहा बाप को कैसे मैं दिखाऊं लोगों के सामने, बड़ी बेइज्जती की बात है। चेहरे पर चादर तान दी, घर वालों को समझा दिया, कोई बाहर न बताए कि बाप का इंतकाल हुआ, हम देखेंगे। थोड़ी देर उसका बेटा रोता रहा, मेरे बाप के साथ पता नहीं ये क्या हो गया। फिर उसने सोचा घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर यही दफन कर दूं, मोहल्ले में न किसी को बताऊं, न किसी को इसका दीदार कराऊं। ये सोचते हुए अभी बैठा ही था, अपने बाप को दफन घर में ही करने का इरादा था। अचानक घर के पीछे का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। एक बुजुर्ग आए, उनके चेहरे पर पूरी चादर पड़ी हुई थी, सफेद लिबास था। वो सीधे बढ़ते हुए उस मैयत के पास आ गए जो मरा हुआ आदमी था। सीधे आने के बाद उसके चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा, फिर थोड़ी देर देखते रहे और उसके बाद चादर को बंद कर दिया। वापस इस नौजवान के पास आए जो रोते हुए बैठा था। पूछा कि ऐ जवान, तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या मसला है?
اس نے کہا میں آپ کو جانتا تو نہیں، سر نہیں اٹھایا، ایسی بات کرنے لگا، مجھے پتا نہیں، میں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، آپ کو پتا کیسے چلا، آپ کیسے آئے؟ آپ دیکھتے نہیں میرے باپ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، میں کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں، کیسے میں جنازہ دوسروں کو دکھا سکتا ہوں؟ اس آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ تو دیکھ تو ذرا صحیح، تیرے باپ کا چہرہ کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ وہ جوان کہتا ہے میں گیا، اپنے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو دیکھا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، نہ گدھے کی شکل نہ جانور کی شکل، بالکل حسین و جمیل چہرہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر گیا، میرے باپ کا چہرہ سلامت، میرا باپ اب حسین و جمیل ہو گیا، فخر سے جنازہ اٹھاؤں گا۔ یہ ابھی سوچ رہا تھا، وہ بزرگ گھر سے باہر نکل گئے، دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتا ہوا گیا، دیکھوں تو صحیح انہوں نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا، کون ہے، کس لیے آئے تھے؟ دوڑتے ہوئے گیا اور جاتے ہی ان کی چادر کو پکڑ لیا، کہا اے آنے والے محسن، آپ نے ہم پر احسان کیا، میرے باپ پر احسان کیا، ذرا بتائیں تو صحیح آپ نے یہ احسان کیوں کیا اور آپ کون ہیں؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ چہک گیا اور قدموں میں گر گیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائے، میرے باپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں سے اٹھایا اور کہا اے جوان، تیرے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ الگ مسئلہ ہے، میں جو آیا وہ بات یہ تھی، تیرے باپ کی ایک عادت یہ تھی، رات کو بستر پر اس وقت تک نہیں لیٹتا تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ تیرے باپ کی روزانہ کی عادت تھی، 100 بار درود پڑھتا تب لیٹنے کے لیے جاتا تھا، لیکن ایک گناہ تھا اس کا، ایک برائی تھی جس سے اللہ ناراض تھا، اللہ غضبناک ہو گیا، اور وہ برائی میں تجھے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اب اللہ نے جس کا عیب چھپایا کوئی دوسرا اس کا عیب نہیں کھولے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ روزانہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتے نے آج آ کر کہا آپ کے اوپر درود بھیجنے والا وہ بندہ آج انتقال کر گیا، لیکن رب ذوالجلال کا جلال ایسا کہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ یا رسول اللہ اگر آج آپ اپنے درود پڑھنے والے کے چہرے کو نہیں صحیح کریں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھا اور تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بدلا تو تھا، میں نے ہاتھ رکھا اور اللہ سے عرض کی اے رب ذوالجلال اس چہرے کو نہ بگاڑ جو چہرہ میری طرف دیکھتے ہوئے درود پڑھا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال نے میری سفارش قبول کی اور میرے ہاتھ رکھنے کی بدولت مولا نے تیرے باپ کے چہرے کو پہلے سے حسین کر دیا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیا۔ اے میرے عزیزو آج بھی میں یہی کہتا ہوں، ہم نے اس کو بہت منایا، کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کو منایا ہوتا، رسول پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑایا ہوتا تو وہ رات ضرور آتی جس رات ہمارے مقدر کا ستارہ جاگ جاتا۔ آپ کو پتا ہے امام بوصیری، شرف الدین بوصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، قصیدہ بردہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ کون تھے؟ اسکندریہ کے ایک بزرگ، اور ان کا حال یہ تھا فالج ہو گیا، لقوہ مار گیا تھا، فالج ہو گیا اور اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے۔ حکیموں نے طبیبوں نے بہت علاج کیا، علاج کر کے تھک گئے، بستر پر ایسے لیٹے کہ مفلوج صرف ہاتھ چلا سکتے تھے قلم، تو اس وقت انہوں نے روتے ہوئے ایک قصیدہ لکھا امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ قصیدہ 170 اشعار کا ہے، لکھتے غموں کے آنسوؤں کے ساتھ سو گئے، لیکن اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اس کا جو پہلا مصرع ہے، پہلا شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہی کمپلیٹ نہیں ہوا، باقی سارے اشعار کمپلیٹ ہو گئے، پہلا شعر مکمل نہیں ہوا، سو گئے، کیا دوسرا مصرع بناؤں، سوچتے سو گئے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اے بوصیری وہ قصیدہ جو تم نے لکھا وہ بھی ہمیں بھی ذرا سناؤ۔ قصیدہ
قصیدہ بردہ جس کو آج کہا جاتا ہے، امام بوصیری پڑھنے لگے، پہلے ہی مصرے میں اٹک گئے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک نے مسکرا کر فرمایا تیرے قصیدے کا دوسرا مصرع میری جانب سے، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، قصیدہ مکمل ہوا۔ میرے آقا نے قصیدہ سننے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور انعام میں اپنی ایک چادر نکال کر کے ان کو عطا کی۔ خواب کی بات ہے میرے عزیزو، خواب تو خواب ہوتا ہے۔ جب رات گزر گئی، صبح بیدار ہوئے، امام بوصیری کہتے ہیں میں نے دیکھا گھر میں عجیب سی خوشبو بسی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا، اٹھنے کی کوشش کی، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، کمر بھی سلامت، میرے اندر لقوہ اور فالج کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی دوا نہیں کیا، کوئی غذا نہیں کھائی، کھڑا ہو گیا اپنی کمر کے ساتھ۔ میں یہ سوچتا رہ گیا، پھر خواب تو خواب ہوتا ہے میرے عزیز و امام بوصیری کہتے ہیں جسم تو صحیح سلامت ہی تھا، لیکن بستر پر میں نے نظر ڈالی، آقا نے رات میں جو چادر عطا کی تھی وہ بھی موجود تھی۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غم زدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس رسول پاک کی بارگاہ میں اخیر میں یہ میں خراج عقیدت سارے مسلمانوں کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی یہی بتاتا ہوں، اب جینے کا مزاج بدل ڈالو، اب طریقہ بدل ڈالو۔ ہو سکتا ہے اپنے لیے بہت جیا ہوگا، اپنے مطلب کے لیے بہت کام کیے ہوں گے، لیکن سنی مسلمانوں تمہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے تمہارے اپنے لیے نہیں، یہ رسول کے لیے بنایا ہے۔ تمہیں جو زندگی دی گئی ہے وہ رسول پاک کے لیے ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آج سے ہم یہ عزم کرتے ہیں، آج سے یہ عہد کرتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، یوں کہتے ہوئے ہم اپنے جلسے کا اختتام کرتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یا امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے۔ ہم سب کا آخرت میں یہی ہوگا انشاءاللہ، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہو، اور گستاخان رسول کے لیے میرا یہی میسج ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سنی مسلمانوں مر مٹنے کا جذبہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو۔ یہ خارش زدہ کتے اگر بھونکتے ہیں تو میرے نبی کے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، حضور کو جو بھی بھونکتا ہے وہ سورج پر تھوکنے والے کی طرح ہے، وہ اپنے منہ پر تھوک گراتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی حضور کی شان میں ہرزہ سرائی کی دھوکا، وہ اپنے نسب کا انہوں نے پتہ بتایا، لیکن گستاخان رسول کے لیے انشاءاللہ العزیز ہر زمانے میں مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے کتے شیروں کی طرح رکھا ہے۔ ہاں یہ بات وہ بھول گئے ہوں کہ شاید یہ سمجھ گیا ان لوگوں نے کہ اب مسلمان مر چکے ہیں، اب کچھ بھی کہو ان کو، ان کے اسلام پر، قرآن پر، رسول پر کچھ نہیں کرنے والے۔ انہیں پتہ نہیں ابھی ہمارے ہر محلے میں ایسی چنگاریاں موجود ہیں، ہمارے محلوں میں بچوں کی شکل میں بھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں کہ تمہاری
سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی قوم ہو جو 1400 سال پہلے والی کسی شخصیت پر اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوتی، وہ سوائے مسلمان۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا ادیب لائل پوری کا، ایک بادشاہ تھا رشیا کا، علاقہ بخارا آتا ہے، آج ازبکستان ہے۔ بخارا اور سمرقند دو بڑے شہر ہیں، مشہور شہر، آج بھی موجود ہیں۔ یہ دو شہر ایک بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو گفٹ میں دیا۔ بادشاہ اور کس بات پر؟ اس محبوبہ کے رخسار پر ایک تل تھا، وہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا۔ اس کے حسن و جمال میں جو اضافہ تھا اس کی محبوبہ کے، اس تل کی وجہ، اور بادشاہ نے اس ایک تل پر دو شہر گفٹ میں دی، سمرقند اور بخارا۔ تو شاعر نے کیا بہتر انداز میں کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیرے ناموں تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گہے عشق کے، ہر کوچے و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہر دینے کی بات تو الگ ہے، لاکھوں عاشقان رسول آج بھی ہیں جو اپنا سر ہتھیلی پر لے کر میرے مصطفیٰ کو نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب تک تمہارے سینوں میں یہ جذبہ باقی رہے گا، پھونکنے والوں کی زندگی زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ ایک بات یاد رکھو، ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکال دو۔ میرے مصطفیٰ کے نام پر اگر تم کھڑے ہوئے اور اگر تمہیں کسی نے مارا بھی، ایک جملہ یاد رکھنا، ظالم تمہیں مار تو سکتا ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ان کے عشق میں جو مرتا ہے وہ حسین جیسا زندہ ہوتا ہے، اور ان کی گستاخی میں جو جیتا ہے وہ چل پھر کر کے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری گردن اور ہمارے ٹکڑے کٹ جائیں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ان کے نام پر جو مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، حضور پاک کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اس جلسے پاک کو حضور پاک کی میلاد کی برکت سے خیر و عافیت عطا فرما دے، خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ اے رب ذوالجلال جتنے یہاں حاضر ہیں سب کو مولا ان کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما دے، مرنے سے پہلے جمال مصطفیٰ عطا کر دے، تیرے حبیب پاک کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا کر، قبر میں مصطفیٰ کے جلوے عطا کر، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت عطا کر۔ مولا جب تک جیے تیرے نبی کی سنتوں پر جیے، آخری قیامت کے دن تک ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو عاشقان مصطفیٰ میں پیدا کر، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گستاخ ہونے سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔